بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسیم صاحب توجہ ادھر ہو، آج زیادہ میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، کچھ لائنوں کے بعد حیض کی بحث شروع ہوگی، انشاءاللہ حیض کی بحث کل پڑھیں گے۔ آج جنابت کی بحث کو ہم کیا کریں گے؟ کمپلیٹ کریں گے۔ غسل جنابت کیسے کیا جاتا ہے؟ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ غسل جنابت والے شخص پر کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی مکروہ ہیں، ان سب کا ذکر گزر چکا، ٹھیک ہے، ان کی بحث گفتگو گزر چکی۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر غسل جنابت لازم ہو گیا، ٹھیک ہے، ابھی اس نے غسل کیا نہیں ہے، البتہ اس نے استبراء بھی کیا تھا۔ استبراء کا مطلب کیا تھا؟ جنابت کے بعد استبراء کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ پیشاب کرے تاکہ اس کے نلیوں میں اگر کوئی منی وغیرہ کے ذرات رہے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں؟ خارج ہو جائیں۔ اور اگر اسے پیشاب کسی مجبوری کے تحت نہیں آتا تو اسے استبراء بالاجتہاد کرنا ہے۔ استبراء بالاجتہاد وہی ہے جو عام پیشاب کے بعد کیا جاتا ہے، وہ بھی کیا۔ اس استبراء کے بعد اس سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ کیا خارج ہوتی ہے؟ رطوبت کا آلان نکریز تھی ان جگہ تھا۔ اب اس کے بارے میں اسے جو کیا ہے وہ جناب اشتباہ ہے کہ پتہ نہیں پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے، وضی ہے، کیا ہے، تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ اپنے اس بات کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دے گا، یعنی اسے نجس بھی نہیں سمجھے گا اور اسے منی بھی نہیں سمجھے گا کہ اس کے بعد کوئی غسل کی ضرورت پڑے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اور اگر اس نے جنابت کے بعد، ٹھیک ہے، استبراء نہیں کیا، پیشاب والا استبراء بھی نہیں کیا، وہ محنت والا بھی استبراء اس نے نہیں کیا، اب اگر کوئی اس سے رطوبت خارج ہوتی ہے، اگر غسل نہیں کیا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، غسل کرنا ہے، اگر غسل کر بھی چکا ہے تو بھی اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ ممکن ہے نلیوں میں کچھ منی کے ذرات رہ گئے ہوں جو بھی خارج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا اسے پھر جو کیا وہ غسل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان ایسا ہے کہ جناب وہ پیشاب کرنے کے بعد، کس کے بعد؟ پیشاب کے بعد استبراء نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ استبراء نہیں کرتا، اور اس سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ غسل کرے گا؟ کہتے ہیں غسل تو اگر منی والی علامات ہیں تو غسل کرے گا، ورنہ غسل نہیں کرے گا، ٹھیک، لیکن اس میں اس کو وضو پھر سے کرنا ہے۔ اب جب وضو پھر سے کرنا ہے یعنی اپنے جسم کو پاک بھی کرنا ہے، یہ غالباً اس کو کیا سمجھے گا؟ پیشاب، اور اگر باوضو بھی تھا تو وہ وضو گویا کہ کسی کام کا نہیں رہے گا، یہ وضو کرے گا۔ اچھا، اب اس نے تو جناب اس وضو کے بعد یا اس بلل کے بعد نمازیں بھی پڑھی، غسل کر کے آیا، اس نے 2-4 نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر کوئی رطوبت خارج ہوئی، اگر اس نے استبراء کیا ہوا تھا پھر تو اس رطوبت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو جو نمازیں پڑھ چکا وہ صحیح، لیکن اس رطوبت کے خارج ہونے کے بعد اسے جو ہے کیا ہے پھر غسل کرنا ہوگا اور پھر نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ بات واضح ہوگی؟ یہاں تک تو گویا کہ غسل ترتیبی کی بات تھی۔ ایک غسل ارتماسی بھی ہوتا ہے۔ وہ غسل ارتماسی کیسے ہوتا ہے بیٹا؟ وہ پانی میں غوطہ لگانے سے غسل کیا جاتا ہے۔ آپ کا جسم پاک ہو، آپ پانی میں داخل ہو، ٹھیک ہے، یا پانی میں بھی داخل نہ ہو، باہر کھڑے ہیں، آپ نیت غسل کی کر کے چھلانگ لگائیں پانی میں، آپ کا پورا جسم پانی میں چلا جائے، یقین ہو جائے کہ پانی میرے پورے جسم پر پہنچ گیا ہے تو اس میں آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اچھا، غسل ارتماسی میں کوئی ترتیب شرط ہے کہ آپ جب پانی میں غوطہ لگا رہے ہیں جیسے ٹبی ہنو تھا تو پہلے آپ کا سر جائے؟ نہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آپ درخت سے پاؤں کی بل گرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، سر کے بل گرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، سائڈ کے بل گرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کسی طریقے سے پانی آپ کے پورے جسم تک پہنچ جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اچھا،
یہ غسل ارتماسی جو ہے یہ صرف اور صرف حوض میں یا کسی نہر میں ہوتا ہے یا بارش کے پانی میں بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اگر بارش کا پانی بھی اتنا ہے کہ آپ اس کے نیچے کھڑے ہو گئے تو پورے جسم پہ ایک ہی مرتبہ لگ سکتا ہے، کبھی تو ہلکے ہلکے قطرے قطرے ہوتے ہیں، اس میں تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا کسی پرنالے سے پانی نیچے گر رہا ہے یا ٹیوب ویل سے جیسے پانی بہتا ہے، کہتے ہیں اگر اس کے آپ نیچے کھڑے ہو جائیں ایک ہی وقت میں آپ کے پورے جسم پر اگر پانی آ جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کا غسل ارتماسی ہو سکتا ہے۔ آپ غسل جنابت کر رہے تھے، بیچ میں حدث اصغر سرزد ہوا۔ حدث اصغر کیا ہے؟ پیشاب وغیرہ، ٹھیک۔ اب کیا کریں گے؟ غسل کو آگے جاری رکھیں یا غسل کو پھر سے ہم کریں گے؟ فرماتے ہیں یعادو، اس غسل کا اعادہ کیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے سر دھو لیا تھا، ٹھیک ہے، ایک سائیڈ بھی سیدھے والی دھو لی تھی، ابھی الٹے والی نہیں دھوئی، پیشاب آ گیا تو آپ پیشاب کریں، لیکن غسل پھر سے نیت کریں گے، سر دھوئیں گے سیدھا طرف اور الٹا طرف دھوئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے غسل جنابت کر لیا تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو مبطل وضو ہوتا ہے۔ یعنی غسل کے بعد پیشاب بھی نہیں ہوا، ریح بھی خارج نہیں ہوئی، آپ سوئے بھی نہیں ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو آپ اسی غسل کے ساتھ جو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور جو دوسرے غسل ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کچھ کہتے ہیں تو بعض کچھ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ وَجَدَ الْمُجْنِبُ بِالْإِنزَالِ، وجد کا مطلب کہ پائے، یا آپ آسان ترجمہ کرنا چاہیں تو دیکھے، وہ شخص جس کو غسل جنابت ہوا ہے، لیکن غسل جنابت کس کے ساتھ ہوا ہے مشاہد؟ بالانزال، منی نکلنے سے۔ ایک مرتبہ تو صرف دخول کی وجہ سے بھی غسل واجب ہوتا ہے، یہ دخول والے مجنب کی بات نہیں ہے، بلکہ جس سے منی خارج ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وجدہ کا مفعول کیا ہے؟ بللن مشتبہن، ایک ایسی رطوبت دیکھے کہ جس کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، کس کا؟ منی ہے، پیشاب ہے، مزی ہے، وضی ہے۔ البتہ بعد الاستبراء، یہ رطوبت کب دیکھتا ہے؟ استبراء کے بعد۔ استبراء کیسے کیا؟ بالبول، بھائی منی نکلنے کے بعد آپ پیشاب کریں گے تو یہ منی کا استبراء ہو گیا۔ اب الاجتہاد، یا آپ نے وہ محنت والا استبراء کیا ہے، مع تعذر البول، جب وہ بول آنا متعذر تھا، لم یلتفت، تو یہ شخص کوئی بھی توجہ اس بلل کی طرف نہیں دے گا۔ خوب، وہ بدون ہی، اور اگر اس شخص نے استبراء نہیں کیا تھا مشاہد، اے بدون الاستبراء باحد الامرین، نہ پیشاب والا استبراء کیا نہ اجتہاد والا استبراء کیا، یغتسلو، یہ شخص غسل کرے گا۔ یعنی اگر پہلے غسل نہیں کیا پھر تو وہی ایک غسل کافی ہوگا۔ یغتسلو کا مطلب یہ کہ اگر غسل کر بھی چکا ہے تو پھر دوبارہ غسل کرے گا۔ وَلَوْ وَجَدَهُ، بیٹا یہ ہو کی ضمیر بلل کی طرف جائے گی، اگر یہ رطوبت پائے بعد البول، پیشاب کے بعد، من دون الاستبراء بعد البول، البتہ پیشاب کے بعد جو اس کو استبراء کرنا چاہیے تھا وہ اس نے نہیں کیا، وجب الوضوء خاصہ، تو اس شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا، البتہ وضو واجب ہو جائے گا۔ اما الاجتہاد بدون البول، لیکن اگر اس شخص نے منی نکلنے کے بعد اجتہاد والا استبراء کیا تھا لیکن بدون البول، پیشاب نہیں کیا، مع امکان ہی، جبکہ پیشاب کرنا ممکن بھی تھا، فلا حکم لہ، تو اس اجتہاد والے استبراء کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر بلل نکلا ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا۔ وَصَلَاةُ السَّابِقَةُ عَلَى خُرُوجِ الْبَوْلِ، اور وہ نمازیں جو اس بلل کے نکلنے سے پہلے پڑھ چکا ہے، المذکور، کون سا بلل؟ جس کا ذکر ہو چکا اوپر کہ اس کے بارے میں ہمیں اشتباہ تھا، صحیحۃ، وہ نمازیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ کیوں؟ لِارْتِفَاعِ حُکْمٍ سابق، بھائی میرے مشاہد، جو پہلے منی خارج ہوئی وہ تو آپ نے غسل کیا،
غسل کرنے کی وجہ سے وہ گزشتہ منی کا حکم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ والخارج حدث جدید، اور یہ جو آپ سے رطوبت نکلی ہے یہ ایک نیا حدث ہے، ٹھیک ہے۔ جب نیا حدث ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّهِ إِلَى مَحَلٍّ آخَرٍ، ہاں پیٹ ہی پیٹ میں مشاہد اگر یہ رطوبت اپنی جگہ سے نکل کے دوسری جگہ پر آ گئی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ بیٹا الٹی کرتے ہو، کبھی کبھی الٹی آپ کے گلے تک آتی ہے لیکن منہ تک نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو اب اس الٹی کی وجہ سے آپ پر کوئی دینی حکم جاری نہیں ہوگا۔ اگر فرض کریں روزہ باطل ہونا بھی تھا تو بھی کیونکہ گلے سے تو باہر نہیں آئی نا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے پیٹ کے اندر وہ رطوبت کے فرض کریں ایک جگہ تھی، وہاں سے نکل کے دوسری جگہ تک آئی لیکن ابھی آلہ تناسل سے باہر نہیں نکلی ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ نماز آپ کی صحیح ہوں گی۔ وفی حکم ہی، اور اسی بلل کے حکم میں ہے، ما لو احس بخروج ہی، اگر یہ شخص احساس کرتا ہے کہ بھائی کوئی چیز نکل رہی ہے، فامسک علیہ، پھر اس نے اس چیز کو روک لیا۔ بھائی کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی پیشاب ان کو لگتا ہے پھر آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وصلی، اور اس نے وہ روکے ہوئے نماز بھی پڑھی، ثم اطلقہ، پھر اس چیز کو خارج کر دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پھر بھی اس نماز پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ نماز اپنی جگہ پر صحیح ہوگی۔ وَيَسْقُطُ ترتیبو، اور ترتیب ساکت ہو جائے گی، یعنی کیا؟ یعنی مشاہد ترتیب ضروری نہیں، کہاں پر؟ فرماتے ہیں بین الاعضاء الثلاثہ، تین اعضاء میں، سر سیدھا طرف الٹا طرف، بالارتماس، غوطہ لگانے والے غسل میں، وہ ہوا غسل البدن، غسل البدن اجمع، غسل نہیں پڑھنا بیٹا، غسل، یہ پورے بدن کو دھونا ہے، دفعتاً واحدتاً، ایک ہی مرتبہ، عرفیہ، عقلی لحاظ سے آپ ایک مرتبہ نہیں دھو سکتے مشاہد، کیوں؟ آپ اگر غوطہ بھی لگائیں گے، اگر سر کے بل لگا دیں تو پہلے آپ کا سر پانی میں جائے گا، پھر آپ کے کندھے، پھر سینہ، پھر پیٹ، عرفی طور پر سب کہیں کہ اس نے ٹبی لگائی ہے، ٹھیک ہے، تو عرف میں اس کو ایک مرتبہ دھونا کہا جائے تو اس میں ترتیب ضروری نہیں ہے۔ وَكَذَا مَا أَشْبَهُ، اشبہو کی ضمیر بیٹا ارتماس کی طرف جائے گی، اور اسی ارتماس کی طرح وہ چیز جو ارتماس کے ساتھ جو کہ شباہت رکھے، کل وقوف تحت المجاری، مثلا آپ کھڑے ہوتے ہیں مجاری کے نیچے، مجاری بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے پانی کا جریان ہوتا ہے، جیسے ٹیوب ویل پانی کا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یا فرض کریں پرنالہ، چھت پہ پاک صاف پانی ہے، وہ وہاں سے گر رہا ہے، آپ اس کے نیچے کھڑے ہیں، اس طریقے سے ہو کہ آپ اگر اس کے نیچے جائیں تو آپ کا پورا بدن اس پانی میں جو ہے کیا ہے، وہ گیلا ہو جائے، ڈھانپ جائے۔ والمطر، اور اسی طریقے سے بارش، البتہ شرط ہے الغزیرین، دونوں کیا ہوں؟ بہت تیز اور زیادہ ہوں، لأن البدن، اس لیے کہ بدن یسیر بالارتماس عضوا واحدا، بھائی یہ گوتے لگانے سے یہ تین عضویں نہیں ہیں، پھر پورا بدن ایک عضو ہے، جب ایک عضو ہے تو غسل میں کسی بھی ایک عضو کے دھونے میں ترتیب شرط نہیں ہوتی۔ جب آپ سیدھا طرف دھو رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے کندھے سے شروع کریں یا آپ کی مرضی ہے پاؤں سے شروع کریں، بس سیدھا طرف دھونا چاہیے۔ خوب، وَيُعَادُ غُسْلُ الْجَنَابَةِ، اور غسل جنابت کا اعادہ کیا جائے گا، یعنی پھر سے کیا جائے گا، بالحدث الاصغر فی اثنائہ، اگر چھوٹا حدث آیا ہے اس غسل کے بیچ میں، علی الاقوی، قول قوی کے مطابق، عند المصنف و جماعت، مصنف کے نزدیک اور ایک جماعت کے نزدیک، وقیل لا اثر لہ، اور ایک قول کہتا ہے کہ بھائی اس حدث اصغر کا کوئی اثر نہیں ہے، مطلقاً، مطلقاً کا مطلب کیا ہے؟ نہ یہ غسل کا سبب بنے گا نہ یہ وضو کا سبب بنے گا۔ وہ فی ثالث، تیسرا قول کہتا ہے یوجب الوضوء خاصتاً، بھائی یہ حدث اصغر کہتا ہے کہ غسل کے بعد آپ نماز پڑھ دو، وضو کرو صرف، وہ هو الاقرب، فرماتے ہیں یہ تیسرا قول ہی اقرب ہے۔ کیوں مشاہد؟ بھائی غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن بیچ میں آپ نے حدث اصغر کیا تو گویا کہ غسل والی وہ حیثیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، غسل باطل نہیں ہوگا۔ وقد حققنا القول فی ذلک،
اور ہم نے تحقیق کی، بحث کی ہے فی ذالک، اس بات میں کہ اگر غسل کے دوران حدث اصغر سرزد ہو تو کیا کرنا چاہیے، برسالۃ مفردۃ، ایک مستقل کتاب میں۔ اما غیر غسل الجنابہ من الاغسال، بھائی میرے غسل جنابت کے علاوہ اگر آپ کوئی اور غسل کر رہے تھے، کون سا؟ مثلا غسل مس میت کر رہے تھے، بیچ میں پیشاب آ گیا، عورت ہے غسل حیض کر رہی تھی، ٹھیک ہے، بیچ میں کیا ہے اس سے کوئی حدث اصغر سرزد ہوا، تو پھر کیا ہو گیا، کیا ہوگا؟ فَيَكْفِي إِتْمَامُهُ، پھر کافی ہے اس غسل کو کمپلیٹ کریں، یعنی دوبارہ سے پھر سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مع الوضوء قطعاً، البتہ یہ یقین ہے کہ اس میں وضو کرنا پڑے گا۔ وَرُبَّمَا خَرَّجَ بَعْضُهُمْ بُطْلَانَهُ كَالْجَنَابَةِ، اور کچھ لوگوں نے توجیہ کی ہے بطلانہ، کہ یہ غیر جنابت بھی باطل ہو جائے گا، کل جنابت، جیسے غسل جنابت باطل ہو رہا تھا، وہ ضعیف جدا، فرماتے ہیں یہ ان علماء کا قول جو ہے کیا ہے، انتہائی ضعیف ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ